أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی ضمن میں بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی مثال دے کر ان کی بہت ساری باتیں امت کو بیان کی گئی ہے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی سنت لوگوں کے ساتھ کیا ہے. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلا کر اپنے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں مزید کچھ چیزوں کا ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ان کی کچھ کمزوریاں بھی اس کے ذریعے سے ظاہر کی جا رہی ہیں. چنانچہ ارشاد ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا اس چیز پر، أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کی، مصدقاً جو تصدیق کی کرتی ہیں، لِمَا مَعَكُمْ اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ بنو اول کافر بھی پہلے اس سے کفر کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ولا تشتروا اور مت خریدو بآیاتی میری آیتوں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، وإیایا اور مجھی سے، فاتقون ڈرو. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، جس میں خاص طور پر اس وقت مدینے کے یہودی مخاطب تھے اور ان کے ذریعے سے اس زمانے کے بھی اور آج کے بھی جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب اس کے مخاطب ہیں. ان سے پہلی بات کا جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ کہ آمنوا بما انزلت، میں نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لائیے. ایمان کا مطلب پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ دل سے تصدیق کرنا، اس طور پر کہ دل پوری طرح سے مطمئن ہو جائے. اس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ میں نے نازل کی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے تحریر نہیں کی ہے بلکہ میں نے آسمان سے اس کو نازل کیا ہے، اس پر ایمان لائیے. دوسری اس کی خصوصیت یہ بتائی کہ مصدقا لما معکم، مصدقاً کہتے ہیں تصدیق کرنے والی، معکم کے معنی تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ وہ پرانی کتابوں کی ایک تو اس طرح سے تصدیق کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. دوسری یہ تصدیق کرتا ہے کہ اس کے جو بنیادی مضامین ہیں
توحید ہے، آخرت ہے، رسولوں پر ایمان ہے، دین کی بنیادی باتیں ہیں، ان ساری چیزوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے کہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، ایک اللہ کو ماننا، آخرت کا اقرار کرنا، چوری حرام، زنا حرام، شراب حرام، دوسروں کو تکلیف دینا حرام، یہ بنیادی جو چیزیں ہیں، بنیادی مضامین، وہ قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں بالکل یکساں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو قرآن اس اعتبار سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تیسری طرف جو واقعات ہیں، ان واقعات کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے جو ان کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر کچھ تعلیم حاصل کی ہو، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کسی اہل کتاب کے پاس گئے ہوں یا کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہو اس سے پہلے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ پھر بھی قرآن کے اندر جو قصے اور واقعات پچھلی قوموں کے بیان کیے گئے ہیں، وہ ہو بہو پرانی کتابوں میں جو واقعات ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ چوتھی طرف پرانی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو پیشن گوئیاں دی گئی ہیں، ان باتوں کی بھی قرآن ہو بہو تصدیق کرتا ہے۔ پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ پرانی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صفات بیان کی گئی تھی کہ اگر آدمی اس کو پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے تو ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک چیز آپ کے متعلق پرانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو جو پیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پرانی کتابوں میں دی گئی ہیں، قرآن مجید اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ چاروں اعتبار سے قرآن مجید پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے، خاص طور پر یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، جن کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، ان کے پاس معلومات ہے، اور وہ قرآن مجید اور اپنی کتاب پر غور کر کے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان سے خصوصی مطالبہ کیا گیا کہ میں نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لائیے، جو تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کفر کرنے والوں میں مت بن جاؤ۔ یعنی قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تمہاری باتوں کی تاکید کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، تمہاری پیشن گوئیوں کی تصدیق کر رہا ہے، عملی ثبوت جیتا جاگتا اس کا پیش کر رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسروں کے مقابلے میں تم لوگ ایمان لانے میں پہل کرتے، پیش رہتے، لیکن تم لوگ اس کے ماننے سے انکار کر رہے ہو، گویا سب سے پہلے کفر کرنے میں پہل تم کر رہے ہو۔ مکے کے مشرکین، ان لوگوں نے اگر انکار کیا تو ان کے پاس پہلے سے کوئی معلومات نہیں تھی، لیکن تمہارے پاس تو پہلے سے معلومات ہے، تمہاری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ اس زمانے میں اہل کتاب کہلاتے تھے، اور عرب میں ان کے علم کا چرچا تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر وہ بہت سی چیزوں کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز اہل کتاب اختیار کرتے ہیں، یہودی اختیار کرتے ہیں، تو مکے کے اس وقت کے مشرکین سمجھتے تھے، مدینے کے مشرکین، عرب کے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ وہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس کتاب ہے، اگر وہ مان رہے ہیں تو یہ صحیح ہی ہوگی۔
اگر وہ انکار کر رہے ہیں تب بھی ان کی بات صحیح ہوگی. تو ان کو گویا کہ اپنے لیے ایک ماڈل اور نمونہ سمجھتے تھے اچھائی اور برائی کے اختیار کرنے میں. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر تم قرآن مجید کا انکار کرو گے، اس کے انکار کرنے میں پہل کرو گے، تو تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ بھی انکار کریں گے اور ان سب کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا. تو اس لیے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم قرآن مجید کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، قرآن کریم کو انکار کرنے میں تم لوگ پیش مت رہو. پھر تیسری چیز جو ان کو بتایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ثمن کہتے ہیں قیمت، قلیل کہتے ہیں تھوڑی سی قیمت، تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں میری آیتوں کو مت بھیجو. اشتری کے معنی بیچنے کے، خریدنے کے دونوں آتے ہیں. یہودیوں کے یہ تھا کہ یہودیوں کے جو پیشوا ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، وہ لوگ اپنے عوام سے پیسہ لے کر احکام کو چھپاتے تھے، صحیح چیزوں کو چھپاتے تھے، سچائی بیان کرنے سے پیچھے آ جاتے تھے. کیوں؟ دنیا مل گئی. ان کو یہ تھا کہ اگر ہم قرآن مجید کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں ان کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، اگر سچا ان کو بیان کریں گے تو پھر جو ان کے پاس سے ہمیں پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ ختم ہو جائے گا، ہماری آمدنی رک جائے گی. ان کو معلوم تھا کہ یہ سچے رسول ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات سچی ہیں، لیکن اپنی قوم میں ان کی ایک حیثیت تھی اور قوم سے ان کو پیسہ ملتا تھا. اگر ہم دین کو اختیار کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچائی سے لوگوں کو آگاہ کریں گے، تو پھر ہماری آمدنی رک جائے گی، ہمارا عہدہ ختم ہو جائے گا، لوگوں سے مقبولیت ختم ہو جائے گی، لوگ ہمیں دھتکاریں گے. اس ڈر سے دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے میں وہ دینی تعلیمات کو چھپاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں ہیں اس کو غلط کر کے پیش کرتے تھے کہ یہ ان کے بارے میں نہیں، یہ دوسروں کے بارے میں ہے. اس طرح سے وہ دنیا کے بدلے آخرت کو بیچتے تھے. اسی لیے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کی چند کوڑیوں کو مت خریدیے. یعنی دنیا کی چند کوڑیوں کی خاطر، چند پیسوں کے خاطر میری آیتوں کو غلط مت بیان کیجیے، میری تعلیمات کو تبدیل کر کے مت پیش کیجیے، میری باتوں کو مت چھپائیے، دنیا کے خاطر دین کو مت چھوڑیے. یہ ان سے کہا گیا. اور کہا جو آخری بات کہی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ہی ڈریے. کل بھی بتایا گیا تھا کہ ان کو اپنے لوگوں سے ڈر تھا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو پھر معاشرے سے ہم کو نکالا جائے گا، دور کیا جائے گا، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈریے، میرے عذاب سے بچیے، میری نافرمانی سے بچیے. لوگوں کو پریشان کرنے سے یا لوگوں کے غصے سے بچنے کی آپ فکر کرتے ہیں، لیکن میرے غصے سے، میری نافرمانی سے، میرے عذاب سے بچنے کی آپ کوشش نہیں کرتے. مجھ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ میں آپ کا رب ہوں اور میری پکڑ سخت ہے. ان کی پکڑ، ان کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو. یہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں. بہرحال ان کو ان کی کتابوں کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے حوالے سے، اپنی قدرت کے حوالے سے کہا کہ قرآن مجید کے پیغام کو قبول کیجئے، اس سے دور مت ہٹیے، حق کو مت چھپائیے، تاکہ آپ اگر ایمان لائیں گے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایمان لانے کے لیے دروازہ کھل جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آخرت کے اعمال کی طرف آگے بڑھائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.